فنون لطیفہ سے وابستہ شہر کراچی کے مقامی فنکاروں کو آرٹس کونسل کی ممبرشپ نہ دینا یقیناً آرٹس کونسل کی موجودہ انتظامیہ کا شہر کراچی سے وابستہ فنکاروں سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہر کراچی وہ شہر ہے کہ جس میں کم و بیش 4000 شاعر، 3000 طبلہ نواز، سینکڑوں گلوکار، موسیقار، مجسمہ ساز، پینٹر اور فنون لطیفہ کی دیگر اصناف سے وابستہ فنکار موجود ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس ادارے کی موجودہ انتظامیہ اس شہر سے وابستہ فنکاروں کے نام پر لاکھوں روپے بٹورنے میں مصروف ہے، مگر شہر کراچی کے سینئر فنکاروں کی جانب سے ممبرشپ کے نام پر جمع کرائی گئی رقم نہ تو واپس کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی ان فنکاروں کو ممبر بنانے پر تیار ہے۔ یہ ملک کی عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ادارے کا مسئلہ ہے، ہمارے ادارے کا فیصلہ ہم کریں گے۔ انتظامیہ کے اس رویے سے مقامی فنکاروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ یہاں معاملہ ہے یافت کا، پیسوں کا، تو لوگ ایسے لوگوں کو ممبر بنا رہے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، انہیں نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا ایک لوہار اگر پیسے والا ہے تو اسے ممبر بنایا جاتا ہے ہارٹ لیور کے۔ اب ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کراچی کے اہلیان کراچی ہیں، کراچی کے ادیب و شاعر، مصنف جو بھی ہیں، یہ کہاں جائیں؟ کیا پنجاب آرٹس کونسل کے ممبر بنے؟ شعراء کو نظر انداز کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں ہم نظر انداز ہو رہے ہیں۔ ادب کی خدمت کر رہے ہیں ایک عرصے دراز سے، اور کراچی کیا کراچی کے باہر بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں لوگ فلاں صاحب قلم حضرات کی یہ خدمات ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں، اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں، تو ان کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انصاف کے خلاف ہی بات ہوگی، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے۔ 2 بار فیس بھی جمع کرائی گئی ہے لیکن اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ میں بھی شہر میں رسوا ہوں، مجھے اس شہر کے لوگ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آرٹ کونسل کے عہدیداران نہیں جانتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عرصہ ہوا میں نے ممبرشپ کے لیے جو فیس مقرر کی گئی تھی وہ جمع کرا دی تھی، لیکن آج بھی ممبران کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے۔ آرٹس کا مطلب فن، کونسل کا مطلب ادارہ، فن والوں کا ادارہ جو فن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس شہر کی آرٹس کونسل ہے، کراچی آرٹس کونسل، نو ڈاؤٹ سارے پاکستان کے ادیبوں، شاعروں، مصوروں کا حق ہے، لیکن بنیادی حق اس شہر کے رہنے والے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں کا ہے۔ اور جب آپ مہمانوں کو دے رہے ہیں، کسی نے ڈونیٹ کر دیا ان کو دے رہے ہیں، لیکن آپ ان بڑے لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو آپ بلا کے ممبرشپ نہیں دے رہے ہیں، جو واقعی فنکار ہیں، جو واقعی لکھنے والے ہیں، تخلیق کار ہیں۔ نصیر کوٹی مثال ہیں، رؤوف نیازی مثال ہے۔ رؤوف نیازی پاکستان میں جدیدیت کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھنے والا ایک ادیب ہے، اس کے پاس ممبرشپ نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تو کبھی بلایا ہی نہیں کسی تقریب میں۔ اردو بولنے والے شعراء کے ساتھ جو نامناسب رویہ برتا جاتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور اس کی جتنی مرمت کی جائے کم۔ آرٹس کونسل میں ممبرشپ سازی ان لوگوں کا حق پہلے ہے جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور فن اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہوں، نا امید ہوں، ان کی ممبرشپ فوری ہونی چاہیے۔ असांजा जेके अंदरूनी सिंध जा शाइर हज़रात आहिनि उन्हनि खे अंदरूनी सिंध में त नज़रअंदाज कयो थो वञे, पर उन सां गॾोगॾु अफ़सोस सां थो चवणो पवे त कराची जे आर्ट काउंसिल में जेको आहे सो उन्हनि खे उहा पज़ीराई, उहा इज़त नथी मिले। असांजो भरपूर इन ॻाल्हि ते असां एहतिजाज था कयूं त असांखे बि हक़ आहे त आर्ट काउंसिल में असांजे सिंधी शाइरनि जी जेका इज़त अफ़ज़ाई कई थी वञे, फ़िलहाल त नथी कई वञे। जब हम मकामी फनकारों की शिकायत आर्ट्स काउंसिल इंतज़ामिया तक पहुंचाने गए तो हमें इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा। आर्ट्स काउंसिल में मौजूद इस्तकबालिया का दफ्तर तो मौजूद था, मगर इस्तकबाल या रहनुमाई के वास्ते कोई मौजूद ना था। इसी तरह अदबी कमेटी के मौजूदा चेयरमैन के दफ्तर गए, वहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही थी, यानी दफ्तर तो मौजूद था मगर रात भर
مشاعروں کی مسند صدارت پر بیٹھنے والے اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے. ہاں، مگر کچھ غیر فنکار اس واسطے موجود تھے کہ کوئی فنکار آرٹس کونسل میں داخل نہ ہو جائے، اور یقیناً یہ احباب اپنی ڈیوٹی 100% انجام دے رہے تھے، جس کا ثبوت آرٹس کونسل کی خاموش دیواریں دے رہی تھیں. کیمرہ مین شبیر بلوچ کے ہمراہ قیصر وجدی، میٹرو 1 کراچی.